हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल चाल है आपके. मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है और आज हम लोग लाइव हैं एक खास मिशन को लेके. वो मिशन क्या है, आपको मिलवाना है किसी से. जी हाँ, आज मैं बिल्कुल यहाँ हूँ इस वक्त सिक्स सेंस के ऑफिस में. अब ये सिक्स सेंस क्या है, वैसे तुम जानते हैं कि काफी सेंसेस जो है ना काफी ज्यादा होती हैं, सिक्स सेंस, फिफ्थ सेंस, सेवन सेंस, लेकिन सिक्स सेंस जो है ना ये एक ग्रुप है रियल एस्टेट्स का और ये कहते हैं कि हम कुछ नया लेकर आए. अक्सर आप लोग देखेंगे लाहौर में आजकल काफी होर्डिंग्स लगी हुई हैं जहां पर आपको सिक्स सेंस के बहुत जबरदस्त बैनर्स होर्डिंग नजर आ रही होंगी और ये कुछ नया लेके आए हैं आपके लिए. अब ये नया क्या है, किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, ये बताएंगे आपको सिक्स सेंस वाले. और आई थिंक आज का ये जो हमारा हाफ एन आवर का सेशन है ये काफी आपके लिए फ्रूटफुल होगा बिकॉज यहाँ पर बहुत कुछ हम सीखने भी वाले हैं और बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं. वी हैव विद अस द वेरी ऑनरेबल सीईओ ऑफ सिक्स सेंस वसीम मजहर साहब, जिनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं और उससे जानते हैं कि क्या है सिक्स सेंस. आइए वेलकम करें. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप. वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब. बहुत फ्रेश लग रहे हैं माशाल्लाह से. बस जी, आपको पता है हर वक्त फ्रेश ही रहते हैं. सर आजकल बहुत दौर दौरा है सिक्स सेंस का, हर तरफ वाइब्स हैं, जगह जगह पर होर्डिंग्स हैं, एड्स आ रहे हैं. सो सब लोग इंथुजियास्टिकली जानना चाह रहे हैं कि आखिर सिक्स सेंस है क्या, क्या है इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और आप क्या प्लान्स लेकर आए हैं यहाँ पर. सर अगर आप ये बात करेंगे ना सिक्स सेंस है क्या, ये बहुत बड़ी बात बन जाएगी, बहुत कुछ बताना पड़ेगा. अभी हम लोग इधर अगर इनिशियली आपको इसका वो सिर्फ थोड़ा सा वो दे दूं, बैकग्राउंड दे दूं. हम लोग मार्केटिंग फर्म है, मार्केटिंग फर्म से इवॉल्व हो रहे हैं. हम लोग लैंड डेवलपमेंट की साइड पर आ गए हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली लैंड डेवलपमेंट में जाएंगे, सोसाइटीज डेवलप करेंगे और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बढ़ाते जाएंगे. तो ये हमारा इनिशियली बैकग्राउंड है. बाकी रह गया वो जो बोर्ड्स आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं, वो असल तो वो बात करने वाली है ना तामीर. आप यकीन माने कि उससे इतना अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है कि जब हम गुजरते हैं ना, देखते हैं, एक बड़ा अच्छी सी फील आती है. वो अच्छी फील क्या है आखिर, क्यों आ रही है मुझे? वो अच्छी फील आपको भी आ रही है, सभी को आएगी, बिकॉज हम लोग पहली मरतबा एक कंपनी है ना जो अपने एंड कंज्यूमर का सोचना शुरू हुई है कि एक ऐसी चीज क्रिएट करें जो उसके लिए भी उतनी फ्रूटफुल हो जितनी के बिल्डर के लिए है. ये नॉर्मली पहले किसी ने नहीं सोचा. बिल्डिंग्स बनी, गोस्ट टाउन्स बने, सारे लोग चले गए छोड़ छुड़ा के, जिनको बेची उनको बाद में कोई नहीं देखता कि उनका कोई पुरसाने हाल है या नहीं है. तो हम लोग वी आर कमिंग अप विद एन आइडिया कि हम लोग अपने एंड यूजर के बारे में सोचें, उसे एक चीज दें, मोहब्बत से तामीर करें उसके लिए. वो आए, उसे बिल्डिंग में अपनाइयत नजर आए, हम लोगों में अपनाइयत नजर आए और हमारे पास कोई इन्वेस्ट करे तो उसे पता हो कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसका टाइमली रिटर्न्स उससे मिल रहे हैं, टाइमली रेंटल्स मिल रहे हैं, उसके जो हमसे चीज खरीद रहा है वो उसकी प्राइस एप्रिशिएट हो रही है. तो हर तरफ फायदा ही फायदा हो तो मोहब्बत बढ़ती है. एक सवाल मेरे जहन में आता है कि तामीर करो मोहब्बत, इट्स अ फुल फ्लेज बिलीफ है, ब्रांड बिलीफ है या फिर जस्ट सीएसआर की हद तक? नहीं, ये फुल फ्लेज ब्रांड है. बेसिकली इसके पीछे आप समझ लें तो बहुत ज्यादा जो काविश है या सोच है वो बेसिकली मेरी बेगम की है. यहीं पे बैठी हुई है मिस नाजिया, जो मतलब आप समझ लें ब्रेन ऑफ द कंपनी है. तो ये आप उनसे सवाल करें तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा. आइए जरा मिलवाते हैं आपको द सीओओ ऑफ सिक्स सेंस, मैम नाजिया. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं. अब हम आपकी तरफ आते हैं और वो कह रहे हैं कि आप सही बताएंगे हमें कि ये तामीर करो मोहब्बत बहुत ही खूबसूरत ये एक लेके आए हैं आप लोग और आई थिंक इसको सुन के ही ना बड़ा एक अच्छी सी फील आती है, अपनापन आता है. सो बताएं, अपनाइयत बहुत ज्यादा है. देखिए, सबसे पहली बात है कि तामीर करो मोहब्बत से आप मेरे हस्बैंड को देखें, वो अपनी बीवी को तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये ब्रेन है, कंपनी का ब्रेन है. और ये मैं समझती हूँ कि सोच होनी चाहिए हर मर्द की कि अपनी वाइफ अगर कुछ करना चाह रही है और अगर उसके अंदर एबिलिटी है तो उसको अप्रिशिएट करें ताकि उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो रहा होता है और अच्छे काम वो कर रही होती है. तमीर करो मोहब्बत से बेसिकली देखो कि रियल एस्टेट की हम बात करते हैं या हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ऑप्शंस बहुत होती हैं. अभी जैसे वसीम साहब ने बोला कि बिल्डिंग्स बहुत बनी हुई है, कई लोगों ने अच्छा डिलीवर भी किया, लेकिन 70% बिल्डिंग डल हुई. हमारे लोग जब चीज़ माइनस होती है तो उसको हाईलाइट ज़्यादा भी हो रही होती है मार्केट में, क्योंकि परसेंटेज एंड यूज़र की नहीं है. हम बिल्डिंग जब बना रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, हम रिलेशनशिप डेवलप कर रहे होते हैं. जब आपका रिलेशनशिप डेवलप होता है तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक लॉन्ग टर्म चल रहा होता है. और तमीर करो मोहब्बत से आप देख रहे हैं, आपने होर्डिंग्स देखी, आपको बड़ी अच्छी फील आती है, आपको बड़ी अपनाइयत वाली फील आ रही होती है. हर चीज़ आप मोहब्बत से जीत सकते हैं.
آپ کبھی کسی کو آنکھ نکال کے ڈانٹ کے آپ نہیں کام کر سکتے. جتنا آپ پیار سے, اب ہمارے گھروں میں کام کرنے والے ان سے 2 لفظ آپ پیار کے بول رہے, وہ کتنا کانفیڈنس سے کام کرنا شروع ہوتے ہیں کہ بندے کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کام کریں ان کے ساتھ. تو اسی طریقے سے ہماری انویسٹمنٹ یا ہماری کمپنی کے اندر ہم ریلیشن شپ کو بلیو کرتے ہیں کہ ریلیشن شپ ہم لے کے چلیں. ایک بندہ آتا ہے, ایک کسٹمرز ہمارے پاس آتے ہیں, وہ ہمارے پاس انویسٹ کرتا ہے. جب وہ انویسٹ کرتا ہے تو اس کے 3 خطرے ہوتے ہیں کہ مجھے سیف ہونا چاہیے. تو 6 سینس آپ کو ریلیشن شپ جب ڈیولپ کریں گے اور ہم اس کو لانگ ٹرم لے کے چلیں گے تو وہ خود بخود سیف ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان میں آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم ریئل اسٹیٹ میں کچھ انویسٹ کرنا چاہیں تو پھر کیا کیا چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے؟ یہ بات ہم ایک عام آدمی جاننا چاہتا ہے, اور آئی تھنک آپ سے بہتر کون جواب دے سکتا ہے اس کا. اس ٹائم جو حالات چل رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ واحد پاکستان, یقین جانے پاکستان کیا, جتنی بھی ہماری اس سائڈ کی جتنی بھی کنٹری ہے وہ سیف اس لیے ہوئی تھی کہ ہم لوگ پھر بھی سیونگ کرتے ہیں. آپ کبھی بھی آؤٹ آف کنٹری دیکھ لیں, وہ جو کماتے ہیں جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ ہمیں دے گی ہمارا گزارا چلے گا, اور جو انہوں نے کمانا ہوتا ہے انہوں نے سیٹرڈے سنڈے کو لگا بھی دینا ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں آپ دیکھ لیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی انہوں نے گھر سیف رکھا ہوا ہے, کوئی نہ کوئی ان کی کمرشل یونٹ ہے, کہیں نہ کہیں انویسٹ کیا ہوتا ہے. تو وہ جو سیونگ آ رہی ہوتی ہے اس سے آپ بچ رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پراپرٹی آپ کی سب سے زیادہ سیف ہے اس ٹائم کے اندر, کیونکہ اس ٹائم میں ہی آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ ایک پراپرٹی لے کے اگر اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آن لائن بزنس یا رینٹل چل رہا ہے, پھر بھی لوگ کر رہے ہیں اس کا سسٹم, تو پراپرٹی لے کے رکھ لیں. وہ کم پیسوں میں بھی ہوئی ہے, ریٹ بھی کم ہوئے ہیں. تو یہ ایک بیسٹ ٹائم ہے اس ٹائم ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کا. بالکل صحیح ہے. اور اب اگلا سوال آپ سے کروں یا سر سے کروں, کہاں جاؤں؟ سوال کی نوعیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس سے ہونا چاہیے. اچھا, اب اگر کوئی بھی انویسٹر جو ہے وہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہو اس 6 سینس میں, تو انہیں کیا کیا بینیفٹس ملیں گے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. تو بینیفٹس کی آپ کی طرف آتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جب کوئی انویسٹمنٹ ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے, پہلے تو میں چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک ریلیشن شپ ضرور ڈیولپ ہو. وہ آئیں, ایک کپ چائے پئیں, آ کے صرف ڈسکس کریں کہ ہمارے آئیڈیا کیا ہیں, کیا ان کو اچھے لگتے ہیں وہ آئیڈیا. جب ان کو آئیڈیا اچھے ملیں گے وہ خود بخود چلیں گے. ہم پہلے آپ کی ہیلپ کریں گے. آپ آئیں, آپ کی جو پراپرٹی مطلب کہ فضول ہے, آپ کو نہیں پتہ چل رہی کہ اس کا میں کیا کروں, پلاٹ پڑا ہوا ہے یا میرے پاس کوئی شاپ ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا میں اب کروں گا کیا, اور میں نے تو اتنی لے کے رکھی 10 سال سے کچھ نہیں ہو رہا. وہ آئیں, ہم اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ہم اس میں آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ اس پراپرٹی کا کرو گیا. پھر سیکنڈلی جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں 6 سینس میں, تو ایک کسٹمر کی 3 ڈر ہوتے ہیں. وہ کسٹمر کے 3 ڈر یہ ہوتے ہیں کہ اگر میں آپ کے پاس انویسٹ کروں, آپ خود بھی دیکھیں کہ جیسے آپ کہیں پہ بھی کوئی پلاٹ لوگے یا کہیں پہ آپ نے کوئی کمرشل یونٹ لے لیا, تو آپ ڈرو گے کہ یار اگر میں یہ پلاٹ لے لیتا ہوں یا میں کمرشل یونٹ لے لیتا ہوں تو یہ پتہ نہیں بنے گا کہ نہیں ٹائم پہ. سیکنڈلی آپ یہ دیکھو گے ہمارے پاس بنی ہوئی چیزیں, جیسے زنوا مال ہمارا پروجیکٹ ہے, وہ بنا ہوا پروجیکٹ ہے, اس کے پاس رجسٹری ہے, رینٹل ہے, برانڈ بیٹھا ہوا ہے. تو آپ بنی ہوئی چیز خرید لیں, جن کے یہ ڈر ہیں. جس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے تھوڑے سے کم ریٹ کے اوپر چیز لینی ہے, تو وہ ہمارا سینچری وینچر پروجیکٹ ہے, لکی 7 ہے, ہمارے اپ کمنگ 2 پروجیکٹ آ رہے ہیں, ہمیں معلوم روڈ پہ آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ کسٹمر کہتے ہیں کہ کیا میں لوں گا تو کبھی مجھے بیچنا پڑے تو میں کیا کروں گا. مارکیٹ میں آپ تو خریدتے وقت چائے پلاتے ہیں, کافیاں پلاتے ہیں, ہمیں کھانے کھلائیں گے, بعد میں آپ ہمارا فون نہیں سنیں گے. تو موسٹلی یہ ایکسرسائز مارکیٹ میں ہے, موسٹلی یہ چیزیں ہیں, اس لیے آپ کا کسٹمر دوسری طرف جاتا ہے. تو ہمارے جو کسٹمرز ہیں, بلیو کریں کہ 10 سال سے آپ نے ہورڈنگ پہ دیکھا ہوگا 5000 کسٹمر, یہ ہمارے وہ کسٹمر ہیں جو ہم نے 10 ایئرز میں اپنے کسٹمر بنائے ہیں, اور جو ہماری فیملی ہے اس میں اپنائیت لگی تھی ان کو. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک کسٹمر سے ایک انویسٹ کیا اور بعد میں ہم نے ان سے پوچھا ہی نہیں. لیکن جب وہ ہمارے پاس انویسٹ کرتے ہیں تو ان کو ڈر ہوگا کہ اس کا ریٹرن کیا ملے گا, تو ہم 11% ان کو رینٹل دے رہے ہیں. پھر کسٹمر کہتے ہیں کہ جی 11% تو رینٹل ہے, تو اب میں بیچوں گا, تو ہم کہتے ہیں سال تک ایٹ لیسٹ رکھو, سال کے بعد بیچنا. 10% میکسیمم پرائز بڑھ رہی ہوتی ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر, لیکن ہماری جو کمپنی ہے وہ آپ کو 10% کے اوپر بائی بیک کر لے گی. تو ٹیکنیکلی سال میں آپ نے 11% رینٹل سے کمایا, 10% آپ نے بائی بیک کر کے ہمیں دیا, تو 21% کمایا. تو وہ جو اگر آپ نے 1 کروڑ کیا تو آپ نے 21 لاکھ 20 لاکھ اور 21 لاکھ کے بٹوین پیسے کمائے سال میں. تو 1 کروڑ کو پھر انویسٹ کر دو, 21 لاکھ کو انجوائے کرو, 21 لاکھ کو سال میں ڈیوائڈ کرو, تو آپ کو کم سے کم 2.25 لاکھ روپے پروفٹ ملتا ہے گھر بیٹھے ہی. اور 1 کروڑ آپ کا پھر سیف کا سیف ہے, آپ دوبارہ ہمارے پاس ہی انویسٹ کر لو. تو میں سمجھتی یہ جو فائدے ہیں بائی بیک والے کوئی نہیں دے رہا, یہ میں چیلنج کرتی ہوں. باقی ریٹرن رینٹل یہ چیزیں ہو رہی ہیں, بہت کم لوگ ہیں, بہت مائنر 5% ہو گئے ہیں جو بائی بیک کی پین لیں گے. لوگ کہتے ہیں بس بیچو اور جان چھوڑو, ہم نے اپنا کام کر دیا اور ہاتھ جوڑے نکلے.
बट तमीर करो मोहब्बत से, यही आती है रिलेशनशिप को तमीर करने की। हम सिर्फ बिल्डिंग तमीर नहीं कर रहे, हम रिश्तों को भी तमीर कर रहे हैं। तो रिश्ते तमीर इनके साथ होते हैं जब उनकी प्रॉपर्टी की हिफाजत ऐसे करो जैसे हम अपने पैसे की करते हैं। 1 करोड़ हमें लग रहा होगा छोटी अमाउंट, लेकिन उस बंदे को देखो जिसने जॉब करके सेविंग करके कमेटियां डाल के वो 1 करोड़ कमाया हुआ है। तो हम तो ज्यादा परेशान हो जाते हैं जैसे कि वो एक बंदे ने 1 करोड़ दे दिया, अब हम अपने कब्र का हिसाब कैसे देंगे? अगर हमें हिसाब देना पड़ गया और हम इसके साथ फ्रॉड कर देंगे तो खौफ खुदा, हमारे अंदर खौफ खुदा बहुत है कि अगर आज हम बेईमानी सोचेंगे तो फॉरवर्ड का बटन आजकल बड़ी स्पीड में दबा हुआ है। आज आप बेईमानी सोचें, आपका काम ही नहीं चलेगा, आपकी प्रॉपर्टी नहीं बढ़ेगी, आपके लोग कस्टमर नहीं आएंगे। आपने हमारी होर्डिंग सेल की नहीं देखी होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। पहले दफा हमने होर्डिंग सिर्फ रिलेशनशिप तमीर करने के लिए लगाई है, हमने सेल्स की नहीं। सेल्स हमारी हो जाती है क्योंकि हमारे पुराने कस्टमर्स हैं और उन्हीं को हम संभाल रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। मेरे ख्याल है हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की एक सुपरस्टार सेलिब्रिटी हैं और एक ऐसी लड़की जिसने अपनी मेहनत से एक लेवल अचीव किया है और अब तो बहुत जगह दिख रही हैं, फातिमा सुहेल द गॉर्जियस फन। फातिमा माइक आपको दे दूं, आपके पास आ जाए माइक से, आप सवाल कीजिए कुछ इनसे। बिल्कुल, मैं इस कैंपेन का हिस्सा भी हूँ, तो मैंने कहा कि मैं इस कैंपेन के ऊपर बात करती हूँ कि तामीर करो। पहले तो मैं आपका सवाल करती हूँ, आपको कैसा लगा सिक्स सेंस के साथ इस तरह काम करते, उस वीडियो के अंदर काम करना? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। अच्छा, जब मुझे बताया गया ना कि ये कैंपेन है किस मकसद के लिए, तो वो मुझे मकसद बहुत प्यारा लगा था, जिसके लिए मुझे लगा कि मुझे इसका हिस्सा बनना चाहिए और मुझे इसमें काम करना चाहिए। और जब मैंने काम किया, जो एनवायरनमेंट है, जो वाइब आ रही थी वहाँ पे, वो बहुत अच्छी एक वाइब थी कि हम लोगों की हेल्प करने जा रहे हैं। इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो कि मैं बताऊंगी। जो इसमें है कि हम लोग इफ्तारियाँ करवा रहे हैं, उसके साथ साथ एक रिक्शा प्रोग्राम है जो लोगों को इंडिपेंडेंट किया जा रहा है, विच इज़ बेस्ट पार्ट कि आप लोगों को इतने मुश्किल हालात में इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। और एक शादी वाला प्रोग्राम है जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी बेटियों की शादियाँ करवाई जा रही हैं, सफ़ेद पोश लोगों को। तो मुझे पर्सनली खुद बहुत अच्छा लगा क्योंकि लोगों को, आप लोगों की जो इमेज है वो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो कमर्शियल ग्रुप प्रोजेक्ट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक इमेज है। तो आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी एक आप लोगों ने रवायत कायम की है, जो कि सोसाइटी में और लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके ऊपर काम करें। तो वैसे जो हॉस्पिटल्स में आप लोग इफ्तारियां भिजवा रहे हैं, तो वो आप लोगों का कैसा चल रहा है और उसका क्या तरीका कार है, थोड़ा सा मुझे बता दो। ये होता है कि फातिमा, हम लोगों के जो हमारा प्लॉट है जहाँ पे हमारी बिल्डिंग अभी तमीर होनी भी है, सेंचुरी वेंचर, और वो ईद के बाद हमने शुरू करना है, तो उसमें हमारा डेली फ्रेश अफ्तारी तैयार हो रही है। लोग वहाँ पे आते हैं, अपनी अफ्तारी लेते हैं, फिर हम डॉक्टरों को भेजते हैं। देखा जाए कि कोविड के सिलसिले में हमारे डॉक्टर्स, जैसा हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, उन्होंने बहुत काम किया। हम तो घरों में बैठे हुए थे, तो उन सब ने बहुत काम किया। जब हमारे मुल्क में जंग लग जाती है तो टेक्निकली मैं समझती हूँ ये जंग लगी हुई है। हम चाहे इसको नहीं फील करें, लेकिन ये एक जंग है। आप जितनी भी फोर्सेस है वो अपने अपनी जगहों पे काम कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचाना, तमाम डॉक्टरों को पहुँचाना, ये चीज़ें बिलीव करें कि हम लोगों ने बड़ी चीज़ की, कि हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और डॉक्टरों ने इन चीज़ को अप्रिशिएट किया, हमारे जो फोर्सेज हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया। और जो बच्चे हैं स्पेशली वो, जिस तरह आप कभी भी नोट करें कि हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे जैसे ब्रांड्स हैं, फैशन ब्रांड है, कमर्शियल यूनिट है, वहाँ पे ऑफिस वो लड़के काम कर रहे होते हैं, सेल्समैन। उन सेल्समैन को मांगने की आदत बिल्कुल नहीं होती कि मैं जाऊं और मैं मांगूं। उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हिट होती है कि नहीं यार, मैंने क्यों लाइन पे लग के मांगना। हमने उनकी शॉप के साथ टोकन भेजे, उनको फॉर्म भेजें कि आप आएँ, अपनी अफ्तारी वहाँ पे टोकन देखें, आप डेली अपनी अफ्तारी ले जाएं। उनको 2 चाहिए, 3 लोगों की अफ्तारी चाहिए, वो किया। फिर अभी आप देखिए कि तमीर करो मोहब्बत से हमने अपने जो कस्टमर्स थे, हम उनको इकट्ठा नहीं कर सके। इस दफ़ा हमें हुआ कि हम लोगों ने एक बिग अफ्तार करते हैं, हम बिग अफ्तार नहीं कर सके। हम अपने जो अजीज़ दोस्त हैं उनको नहीं बुला सके, बट हमने फिर जूम अफ्तार किया। हमने कहा बहुत प्यारा। अच्छा, ये जूम अफ्तार का मकसद ये था कि अगर हम कोरोना में सब दूर हैं, हम दूर हो के भी नज़दीक है सोशल मीडिया के थ्रू। हम अगर चाहें मिलना, हम सबसे मिल सकते हैं। तो बेसिकली आइडिया होने चाहिए कि हम अपनी मोहब्बत को तमीर किस तरीके से कर सकते हैं। फिर ये कि अपने कस्टमरों के पास भेजे, उनके पास अभी आपने देखा होगा हमारे गिव में बड़े खूबसूरत आए थे, जय नमाज, तस्बीह, और वो देखे कि ये टाइम जो होता है इबादत का होता है। हम लोग अब बातें कर रहे होते हैं, हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन सबको होता है कि रमज़ान में जितनी बातें कर लें, ये चीज़ें कर लें, तो वो जो अल्लाह का नाम लेना, वो वाली चीज़ हमने भेजी। तो हमने बड़ी चीज़ें सोच समझ के इस चीज़ को किया कि कोशिश किया कि अल्लाह ने अगर करम नवाजी की और उस
چیز کو آگے شیئرنگ کریں, شیئرنگ میں برکت ہے. اور دوسری آپ نے بات یہ کی کہ بڑے ایسے لوگ ہیں جو نہیں کرتے. ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں, آپ کے بھی کہتے ہوں گے, کہ جو آپ کی کمائی ہے نا اس میں سے کچھ حصہ آپ اپنے ان لوگوں کو دینا شروع کر دیں جو آپ سے تھوڑا سا کم کما رہے ہیں, جن کے پاس تھوڑا سا کم سہولتیں ہیں, آپ ان کو دینا شروع کر دیں. آپ کا بزنس اتنا ڈیولپ ہوتا ہے, آپ کو سیلز کی ہوڈنگ نہیں لگانی پڑتی, سیل کی ایکٹیویٹی نہیں کرنی پڑتی, آپ کے پاس ایسی غائب سے مدد آتی ہے. یہ میرے خیال کے جب کرونا آیا تھا, آپ لوگ بھی جیسے آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی لوگوں کی, زیادہ تر آپ خود دیکھیں کہ ساری دنیا کہہ رہی تھی احتیاط کریں. تو ایک دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان تھا کہ وہ انہوں نے دعا بڑی اچھی مانگی کہ ہم بڑے غریب ملک ہیں, ہمارے پاس طریقہ کار نہیں ہے, ہمارے پاس سہولتیں نہیں ہیں, ہمارا اللہ آپ پہ توکل ہے. تو اللہ نے پاکستان پہ اپنی کرم نوازی رکھی, اللہ نے کرم کیا, ہمیں کرونا سے بچایا بھی, ہمارے پہ کم اٹیک ہوئے, ہمارے ادھر ہو رہے مسئلے مسائل زیادہ ہیں لیکن حالات بھی کم خراب ہوئے. تو چیزیں یہ ہیں کہ اللہ پہ توکل, اللہ پہ یقین. اور یہ جو کام ہے ہم نے یہ شروع کیا ہوا ہے, اپنے پروجیکٹ میں سے ایک پارٹ نکالا ہے, اور وہ یہ نہیں ہے کہ ابھی سے, یہ اب شروع ہے. لیکن ہم نے سٹارٹ CSR رمضان سے کیا. یہ رحمتوں کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے, اور یہ چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت زندگی دے. جس طرح پینڈیمک میں اس ٹائم جو لوگ ہیں نا مالی مشکلات کا بہت شکار ہیں, تو اس سے کتنے لوگوں نے اب تک فائدہ اٹھا لیا ہے؟ میں سفید پوش لوگ جن کا 1 کنال کا گھر ہے, دکھنے میں لگتا ہے یار ان کا 1 کنال کا کے گھر خرید لیا, لیکن اس میں ان کے بچے نوکری کر رہے ہیں, لیکن وہ سیلریز نہیں آ رہی, انہیں نوکری سے نکالا جا رہا ہے, لیکن وہ کسی سے مانگ نہیں رہے, وہ کسی سے نہیں کہیں گے ہمیں راشن بھیجو. ایسے ہی آپ کے 10 مرلے کے 5 مرلے کے ہم کتنا ٹارگیٹ کرتے ہیں, وہ تو روٹی ہو نا اور اچار ہو اس سے کھا لیتے ہیں. بالکل. لیکن آپ اندازہ کرو کہ جو یہ سفید پوش لوگ ہیں, ہم نے ان لوگوں کو ٹارگیٹ کیا, ہم نے بچیوں کی شادیاں کروائی ہیں, لیکن ہم ان کو نہیں شو کرنا چاہتے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ بھی اس ایڈ میں تھی, جب وہ بچی آپ کو کہتی ہے کہ ماما میں بابا کے لیے افطاری بناؤں گی, تو وہ خالی آپ کو ایک باکس آتا ہے, ایک دم وہ دروازہ کھولتی ہے تو ایک باکس پڑا ہے. آپ نے دیکھا ہمارا فیس نظر نہیں آیا وہاں پہ. اسی طریقے ہم نے جن کو راشن بھی دیا, ہم نے ان کو خود نہیں, ہم نے کہا آفس جائیں, ان کے گھر کے ایڈریس لے لی, ان کے گھروں تک پہنچائیں چیزیں, نہ ان کی تصویر لی, نہ ان کی ویڈیو لی. جن کو ہم ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, جن کی بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں, ان کی تصویریں ہم فیس بک پہ نہیں لگا رہے, بٹ انہیں ہم ہیلپ آؤٹ ضرور کر رہے ہیں. بالکل, بلکہ ہم بھی جب افطاری یا سحری کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس مشکل حالات میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دسترخواں جو ہیں وہ خالی ہوں گے, اور اللہ نے ہمیں دیا ہے. یہ جو آپ کی ٹیگ لائن ہے نا, تعمیر کرو محبت سے, یہ بہت خوبصورت ہے. تو بالکل جو چیز محبت سے تعمیر کی جاتی ہے, اس کی بنیاد ہی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس کا خراب ہونے کا خدشہ اتنا نہیں ہوتا, مطلب کہ ہوتا ہی نہیں, کیونکہ آپ کی نیت اتنی صاف ہوتی ہے اور آپ محبت سے. جنرلی دیکھیں, آپ کہیں کہ یار مجھے پیار سے محبت سے کام لے لیں, مجھے کوئی ڈانٹیں گے میں کنفیوز ہو جاؤں گی, مجھے آپ بولیں گے میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جائیں گے, میں کام نہیں کر سکتی. لیکن آپ ریلیشن شپ ذرا پیار سے تعمیر کریں. اور اچھا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, کسی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, سب کے پاس افطار ہوتا ہے, سب کے پاس گفٹ ہوتے ہیں. اگر ایک چھوٹا سا گفٹ ہم بھیج دیتے ہیں تو دیکھیں کہ وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ ہم نے اسے رسپیکٹ دی. تو بیسیکلی اس رسپیکٹ کے چکر میں ہمارے پیار سے بات کرنا, اخلاق ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بالکل. آج دیکھیں ہم سارے آرام سے بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, باہر تو رشتے تعمیر کر ہی رہے ہیں, اندر بھی کر رہے ہیں, مطلب سب کو بہت اچھا لگا ہے آپ سے مل کے. تھینک یو. بتا بہت سارے کویشچنز اب آپ لوگ کر رہے ہیں, ہم جسٹ وی آر لائیو رائٹ ناؤ فرام 6 سینس آفس. بڑا مزیدار صاحب کا آفس ہے, بڑی اچھی وائبز یہاں بھی آ رہی ہیں. اچھا ایک سوال بڑا مزیدار کسی نے کیا ہے ابھی ہم سے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ وٹ از بیٹر فار انویسٹمنٹس, کمرشل یا پھر کوئی رہائشی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ریزیڈینشیلس؟ آپ لگتا ہے سر چاہ رہے ہیں کہ سارے جواب آپ ہی دیں. یہی چاہ رہے ہوتے ہیں. اچھا میں سمجھتی ہوں کہ سب سے انویسٹمنٹ سب اچھی ہوتی ہے. اگر تو آپ گھر بنانا چاہتے ہیں اور آپ کی انویسٹمنٹ, سب سے پہلے انسان سوچتا ہے کہ میری ایک گھر کی چھت ہو. اگر تو آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایک پلاٹ اور ایک گھر ضرور لیں. اس کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ اب اس کو چلانے کے لیے مجھے انکم چاہیے, تو سارے کے سارے پیسے گھر پہ نہ لگا دیں. پتہ چلے ہم نے 4 کنال کا ایک بگ ہاؤس بنا لیا, اس گھر کو چلانے کے لیے 10 لاکھ چاہیے. آپ نے اگر 10 مرلے کا گھر 1 کنال کا لیا تو آپ 10 مرلے کا گھر لے لیا, تو آپ نے آدھے پیسے کمرشل میں لگائیں. کمرشل وہ چیز ہے کہ آپ کا گھر بنا سکتا ہے, گھر خرید کے آپ کا بزنس نہیں بنا سکتا. تو بزنس ٹیکنیکلی آپ کا گھر بنا دیتا ہے. آپ کبھی کراچی میں میمنوں کو دیکھیں, وہ کیا کرتے ہیں, کچھ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے لوگوں سے, یہ ہمارے ہی پاکستان کا پارٹ ہے. آپ ان سے ہم سیکھیں نا, تو وہ سب سے پہلے اپنے بزنس میں پیسہ لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں چھت چاہیے. جب آپ ایک کمرشل یونٹ لیتے ہیں, تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. کمرشل آپ نے یونٹ لیا, فار ایگزامپل آپ نے 2 کروڑ کی شاپ لے لی,
उस 2 करोड़ की शॉप में आपको 1.25 लाख रेंट मिला, 1.25 लाख रेंट के ऊपर आपको 75,000 में 10 मरले का घर मुख्तलिफ अच्छी सोसाइटियों में मिल जाता है। 1 लाख रुपए में आपका किचन चल जाता है। तो आपको जो कमर्शियल है ना, वो आपका घर भी बचाया हुआ है और आपको खाना पीना भी बचाया हुआ है। लेकिन अगर आपने वो 2 करोड़ का घर ले लिया तो उसको चलाने के लिए कहाँ से कुछ चाहिए? तो बेस्ट क्या है? कमर्शियल। तो हमें कॉमन सेंस होनी चाहिए। फिर आप घर कैसे बना सकते हैं इंसान के, हर टाइम हम कमर्शियल रखें। मैं उसका आइडिया देती हूँ कि आप 2 करोड़ की जो शॉप है आपकी, मैं बार बार कहती हूँ कि प्रॉपर्टी को जैसी रोटेट जरूर करना चाहिए। एक आपकी प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी हैं, फॉर एग्जांपल आपकी 3 चीजें हैं या 3 आपने प्लॉट लिए, 3 कमर्शियल यूनिट लिए, उसमें से 2 को रीसेल करें, साल बाद पता चले इसका ग्राफ क्या है। हम ग्राफ ना अपना बनाते हैं ना हम अपनी प्रॉपर्टी का बनाते हैं। हमने अपना भी ग्राफ बनाया कि इस साल मैंने क्या कमाया, अगले साल हमने क्या कमाना है। हम वो 50,000 में रहते हैं या हम 2 लाख में रहते हैं। अगर हम अपना ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। हमें अपने आप को चेंज करना है। तो साल के बाद आप अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेक करो। इंसान सोचता है यार आज आपका प्लॉट 2 करोड़ का है, तो कॉमन सेंस है, हम सारे बैठे हैं। 70% क्या कहेंगे, यार ऐसा करते 1.5 करोड़ से 2 करोड़, थोड़ा सा और बढ़ लेने दो, लालच। अगर आपको 1.5 करोड़ के ऊपर 50 लाख मिल रहा है, आप दस्ती कहेंगे भाई बेच दो, आगे जाके पता नहीं प्रॉपर्टी कहाँ नीचे चलेगी। 50 लाख आप 1.5 करोड़ का बेचें, 1.5 करोड़ का फिर रीइन्वेस्ट कर दो और 50 लाख को साइड पे रख लो। ऐसे ही 2 करोड़ की शॉप आप साल के बाद उसका रेट पता करें। साल के बाद आपका रेट अगर 2 करोड़ की शॉप में आपको 25-30 लाख रुपए भी मिला तो आप उसे बेच दें। उसे बेच के कहेंगे ये 25 लाख मुझे दे दें और 2 करोड़ फिर इन्वेस्ट कर दें, और जो घर चल रहा है वो रेंट से चल रहा है, तो वो 25 3 साल में 75 लाख हो जाएगा। प्लॉट खरीद लें फिर। तो उसने आपको, कमर्शियल ने आपको सेविंग दे दी, तो आपको कमेटियां में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बट ये है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी आप इन्वेस्ट करें। और मैं देखने वालों को ये भी कहूंगी कि किसी के पास, आपके पास बड़ी प्रॉपर्टी नहीं है, 2 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ नहीं है, 25 लाख तो है। आप 25 लाख के हमारे पास आए, हमारे ऑफिस में, मैं 25 लाख 30 लाख के ऊपर ऐसे आइडियाज उन्हें दूंगी कि उन्हें साल का 20% वो प्रॉफिट जरूर अर्न करेंगे, और उन्हीं के नाम की प्रॉपर्टी होगी और सेफ इन्वेस्टमेंट होगी। हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप, मैं छोटी सी मिसाल भी दे दूंगी कि हम एक प्लॉट लेंगे, हमारे पास प्लॉट पड़े हुए हैं, हम वो 20-25 लाख का प्लॉट आप ही के नाम पे रखेंगे और ऊपर डेवलपमेंट पे हम खर्च करते हैं, आपके साथ देते हैं, हम तमीर करेंगे उसके ऊपर। यही तमीर करो मोहब्बत से, कि हम आपके घर को तमीर करेंगे और तमीर करके उस घर को हम अगर बेचेंगे तो 20-25 लाख साल का प्रॉफिट आएगा, तो उसको शेयर कर लेंगे, कुछ पैसे आपके कुछ हमारे। तो जब एबिलिटी हमारे पास सेल करने की, बनाने की और आपके पास एक चीज है, तो मिल के एज अ टीम एफर्ट एक चीज फायदेमंद होती है। तो अगर किसी के पास मिनिमम पैसे, अच्छा किसी के पास प्लॉट है तो वो भी आपको बताएं, वो हमारे ऑफिस आए, मैं उसी के प्लॉट के ऊपर हम डेवलप कर देते हैं, तो चीजें करते हैं। वही बात है ना कि अगर देखिए, अगर आपके पास पैसे हैं, चाहे जितना भी अमाउंट है, 25 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, आप आइए उनके पास, सिक्स सेंस के पास आइए और वो आपको देंगे जबरदस्त नए आइडियाज, राइट है ना। अभी एक और सवाल, बड़ा अच्छा सवाल आया है मुझे कि अब सिक्स सेंस तो पूरा ग्रुप है, तो क्या क्या प्रोजेक्ट्स सब आपके इस वक्त चल रहे हैं जो आपने स्टार्ट किया? अब ये आप बताएंगे, ये आपकी तरफ जा रहे हैं हम, जो हमारे जितने प्रोजेक्ट वो सारे, हाँ जी, डेवलप होते हैं, उसका आर्किटेक्ट, उसका सारा काम वो वसीम साहब का काम। वसीम साहब आप भी बताइए। सेल्स मेरा डिपार्टमेंट। हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में जा रहे हैं। अभी एक इनिशियली हमारा वो सेंचुरी वेंचर 1 के नाम से हाई राइज बिल्डिंग स्टार्ट हुआ है। इसके बाद हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में अपना एक और प्रोजेक्ट इसी तरह हाई राइज बिल्डिंग का मेन में मालम रोड पे लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद कुछ वो बेगम की CSR फिर बीच में इन्वॉल्व हो जाती है, तो हम लोग जौहर टाउन में एक मेगा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं जो लो कॉस्ट इनकम वालों के लिए होगा। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होंगी। ऑब्वियसली जो गुलबर्ग है वो मेन स्ट्रीम प्रॉपर्टीज है ना, महंगी हैं, हम भी महंगी खरीदते हैं, हम महंगी बेचते हैं। जौहर टाउन में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग लो कॉस्ट इनकम के वालों के लिए जा रहे हैं। लो कॉस्ट प्रोजेक्ट होगा, अपार्टमेंट बिल्डिंग होगी, लॉन्च करेंगे इस ईयर के एंड पे जाके उसे, तो वो उस वक्त आपसे शेयर करेंगे। इसी तरह लो कॉस्ट इनकम वालों के लिए एक हाउसिंग सोसाइटी हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो ये अभी पाइपलाइन में है चीजें। इसी तरह जिस तरह नाजिया ने बताया जिनवा मॉल है, उसको हम लोग सेल्स का इस वक्त हम लोग कर रहे हैं, कुछ बाइंग की हुई है, उसे रीसेल कर रहे हैं। इसी तरह कैंट में है लकी 7 के नाम से, उसकी हम लोग रिटेल अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो ईद के बाद आपको हम बहुत ज्यादा नजर आने वाले हैं हर जगह पे, और आप लोगों की दुआएं से इंशाल्लाह ताला आगे भी बढ़ते रहेंगे। एक बहुत जिक्र आ रहा है CSR का, एंड आई थिंक आप लोगों के कोर ऑब्जेक्टिव्स में CSR का बहुत बड़ा रोल है। सो इस पे कौन नजर डालेगा? मैम आप बताइए। CSR एंड सिक्स सेंस, आई मीन एसेंशियल। CSR की वजह से तो बरकतें हैं।
اگر ہم سمجھیں کہ ہمارے کام جب ہم سوچتے ہیں کہ اچھا جی ہم اپنے کام کو بڑھانا کیسے چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ جو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں نا وہ دینا شروع کر دیں. آپ نے اگر عزت اکٹھی کرنی ہے تو عزت دینا شروع کر دیں, اللہ آپ کو عزت دینا شروع کر دیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ نے اپنی چیزوں کو بڑھانا ہے, رزق کو زیادہ کرنا ہے تو آپ رزق بانٹنا شروع کر دیں. تو اسی چیز کو ہم نے مد نظر رکھا. اللہ کے ساتھ تجارت کرنا سب سے خوبصورت کام ہے. ہم لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے لیکن راضی کرنا ہے تو اللہ کو. تو CSR انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. یہی کئی لوگ مجھے یہ بھی آ رہے ہیں پیج کے اوپر, ہمارے بھی ان باکس میں آ رہے ہیں, کیا آپ کا CSR بس 1 مہینے میں ختم ہو جائے گا, کیا رمضان میں ہی ہے؟ ہاں, کمپین ہم نے شروع کی, لوگوں کو بتا سکے, آپ کے بھی ارد گرد, آپ بھی دیکھنے والے, کوئی آپ کے ارد گرد کوئی بیوہ خاتون, کوئی آپ کے ارد گرد کوئی ایسا بندہ جو معذور ہے, کام نہیں کر سکتا, اس کی فیملی بیچاری کیسے گزارا کریے, پلیز ہمارے آفس آئیں, ان باکس میں اپنا بتائیں, ہم ان کو وزٹ کریں گے, ہماری ٹیم جائے گی اور ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. کبھی ایسا نہیں کہ صرف ہم اپنے لوگوں کو, آپ سب دیکھنے والے جتنے بھی آپ کے پیجز پہ سب دیکھ رہے ہیں, تو پلیز ہمیں ضرور بتائیں, کیونکہ آپ کی ٹیم کے ساتھ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. پاکستان کا ایک پورا پارٹ ہم سب مل کے کر سکتے ہیں, صرف ہم اپنے جاننے والوں کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں. آپ صرف بتائیں اور آپ دیکھیں کہ ہم اس میں آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہاں ہاں, تو آپ لوگ خود بتا دیں ابھی ہم لائیو ایڈریس کیا ہے آپ کا؟ سوشل میڈیا پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا, آپ کو ہاں جی پیجز مل جائیں گے آپ کو, آپ کے یہاں پہ, بلکہ ہم شیئرنگ میں بھی اس میں ایڈ کر دیں گے, 6 سینس کے گروپ کے نام سے, 6 سینس مارکیٹنگ کے نام سے, ہاں جی ٹیگز کر دیں, وہاں پہ ایڈریسز, کانٹیکٹ نمبر, سارا کچھ ہے. اور میں اور نازیہ ہمیشہ ایکسیسیبل ہیں ہر ایک کے لیے, یو کین آلویز کانٹیکٹ اس می. اور ابھی لائیو سیشن کے بعد انسٹا اسٹوری کے اندر ڈال دیتی ہوں, تو آپ لوگ وہاں سے جا کے دیکھ لیں, وہاں پہ نیچے ایڈریس بھی مینشن ہوگا. یہاں پر پہلے آپ کو تعارف تو کروا دوں, تعارف بہت ضروری ہے سب کا, ہے نا. سو وی ہیو اے گریٹ فرینڈ, اے گریٹ پرسن, MMFF کے سب کچھ ہے. رضا منیر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں اس وقت سب بیٹھے ہوئے یہاں پہ اور بڑا مزہ آ رہا ہے کیونکہ بہت ایک پازیٹیو سی کمپنی, بہت اچھے انٹینشنز کے ساتھ اور بڑا مزیدار وائبز لے کے آئے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دس؟ فرسٹ پر یہ بتائیں مجھے آپ. وین آئی جوائنڈ ان, میں تو ایسے ہی سوچا کہ ایک نارمل جیسے ہم کر رہے ہوتے ہیں انٹرویو وغیرہ, یہ ہے. یہاں آ کے جو مجھے انہوں نے بتایا ہے وہ بہت زیادہ تھا. اس سے پہلے جو ان کی کیمپین چل رہی تھی وہ تعمیر کرو محبت سے, وہ اتنی زبردست تھی. تو میں یہ پوچھنا بھی چاہ رہا تھا ان سے کہ اس کی بیسس کیا تھی, یہ کیسے ان کو سوچ آئی, ٹھیک ہے, اور کیا واٹ موٹیویٹڈ دیم رمضان میں, کیونکہ ہم سبھی کر رہے ہوتے ہیں کیمپینس کر رہے ہوتے ہیں چیریٹی کی, لیکن یہ ایک تھوڑی ڈفرینٹ قسم کی مجھے نظر آئی ہے. دوسرا اس میں ابھی دیکھیں جب بیٹھتے ہیں, ابھی فاطمہ نے بولا, فاطمہ ایڈ میں بھی تھی, تو انہوں نے ابھی بتایا کہ جی وہ جو ڈیزرونگ فیملیز ہیں ان کے ساتھ جو کیا کہتے ہیں اس کو, میں صحیح ورڈز یوز کرنا چاہ رہا ہوں, متوسط طبقہ جو ہے اس کی شادیوں کی کفالت بھی یہ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے جہیز کا. یہ بہت زیادہ ہمیں آتے رہتے ہیں ریکویسٹ اس طرح کی, ٹھیک ہے. ہم اس کے لیے فنڈز اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں, لوکل لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جی کوئی کام کرنے والا ہے, اس کی بیٹی کی شادی ہے, تو اس طرح سے ہمیں جولری اور یہ بیڈ وغیرہ تھوڑی بیسک سی چیزیں نا, کیونکہ ابھی تک یہ ہے, تو وہ ہم کر رہے تھے. اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ لوگ کر رہے ہیں, تو مجھے یہی جاننا تھا کہ یہ کیا موٹیویشن ہے, انسپریشن کون ہے, انسپریشن کیا, کس طرح آیا, کیونکہ اتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ میں, آج تک اس سے پہلے نہیں ہوا, کبھی نظر نہیں آیا اس طرح. واقعی میں بھی یہ ابھی بات کر رہا تھا ویورز سے, یہی بات میں کر رہا تھا کہ اس طرح کی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے اچھے موٹیوز کے ساتھ آپ لوگ آئے ہیں. تو لیٹس گو بیک ٹو دیم. 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. ہاں, سو اچھا ماشاء یہ چیز میں ایک بات بتاؤں کہ وسیم صاحب کی بھی بڑی اچھی نیچر ہے دینے کی, رسپیکٹ اپنی فیملی کو, اپنے بہن بھائیوں کو. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, باہر دنیا میں دے رہے ہوتے, بہن بھائیوں کا کیئر ہی نہیں کر رہے ہوتے. سب سے پہلے ہم اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں, پھر ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں. یہ ہم نے اپنے گھروں سے سیکھا ہے. ہم نے, میری کچھ کام والے تھے تو ان کی بیٹی کی شادی کرنی تھی, تو میں نے کہا کہ بے فکر ہو جاؤ, ان کی ہمارے گھر میں ہی ایک گارڈ کی ڈیتھ ہو گئی. مجھے آج بھی یاد ہے, پچھلے رمضان سے کچھ دن پہلے جب اس کی ڈیتھ ہو گئی, تو ہمیں فجر کے ٹائم ہم اٹھے تو ہمیں اچانک پتہ چلا کہ وہ پانی پینے لگا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. کیمرے لگے ہوئے تھے, ہارٹ اٹیک ہوا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. ہم لوگ بڑے سیڈ ہوئے دونوں. ہم نے کہا کہ دیکھیں کیا ہوا اس کی. پھر ان کے گھر بھیجا, ابھی تک ان کے گھر سیلری جا رہی ہے, 1.5 سال ہو گیا اسے. شاید میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی سرکاری یا کوئی بھی
میں سمجھتی ہوں کہ ہم کرتے وقت ہمیں ریٹائرمنٹ مل رہی ہوتی ہے تو سمجھے وہ اس طریقے کی ہم نے کیا کہ سمجھو اسے ریٹائرمنٹ ملتی ہے، جس طرح سرکاری ریٹائرمنٹ دے رہے ہوتے اس طرح ہم نے کیا. ایک تو وہ پھر ہمارے ہی گھر میں ان کے 5 بہنیں تھیں، تو اس نے کہا کہ سر ابھی میری شادی نہیں ہو سکتی. تو وسیم کہتے بہنوں کی کیوں نہیں کر رہے؟ کہتے سر بہنوں کی کروں گا تو میری ہوگی. تو وسیم صاحب نے کہا اچھا ساری بہنوں کی ذمہ داری ہماری، بے فکر ہو جائے، وہ اپنی امی کو ان کے رشتے ڈھونڈو. یہاں سے ہم نے دیکھا کہ کیوں نہ ہم فیلڈ میں بھی ڈھونڈے، لوگ اپنے پیج پہ بھی ڈھونڈے. اپنے پیج سے جب کرتے ہیں، دیکھیں ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم کماتے جا رہے ہیں، اللہ اتنا دیے جا رہا ہے، تو آپ اگر اللہ آپ کو نواز رہا ہے تو آپ کو دینے کی بھی تو توفیق ہونی چاہیے. یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے ہمارے پہ کہ ہم دونوں اتنے سافٹ کارنر ہے. سیریسلی ہمارے سامنے کوئی بندہ دکھی ہے تو ہم کہیں گے یار اس کا پہلے دکھ سنو، اس کو کیا مسئلہ چل رہا ہے. ہمارے آفس میں بچے بچیاں ہیں، آپ بلیو کریں ان کا ہم خیال کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا چلو نہیں سیل ہو رہی، بتاؤ تم رو نہ، ڈانٹو نہ، تمہیں پریشانی نہ ہو، تمہیں پرابلم کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پاس کام کرنے، ٹینشنیں ہماری اپنے آپ کو دے دو اور سیلوں پہ توجہ دو، آپ کی جو پریشانی ہے. تو یہ آئیڈیا تھا ہم دونوں کا مل کے. ہم دونوں نے کہا کہ نہیں یار ہمیں اس طرح باقیوں کا بھی سوچنا چاہیے. اگر اللہ نواز رہا ہے تو یہ پیسے اگر ہیں ہمارے پاس تو اس کو اور جگہوں پہ بھی دیں. تو جب رزق زیادہ بڑھتا ہے تو آپ دیکھیے کہ آپ کا رزق آٹومیٹک ایڈ ہونے شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ اتنا خوبصورت آئیڈیا ہے، اتنا خوبصورت کام ہے. اس میں دیکھیں آپ بھی پارٹ بن رہے ہیں. اگر آپ کے ذریعے کوئی 2-3 لوگوں کو مل گیا آپ کے ذریعے، تو اللہ نے نیکی آپ کی بھی لکھ دی، آپ کی بھی لکھ دی. ابھی انہوں نے جیسے بات کی کہ شادیوں کے لیے کہتے رہتے ہیں، رضا آپ نے ابھی ہی ڈسکس کیا کہ لوگ آپ کو کہتے رہتے ہیں. ہم نے 1 سال کا ایک ٹائم لائن رکھا ہے کہ ہر سال ہم نے اتنی شادیاں کرنی ہیں. ہم ہر ایک کو لائن پہ لے لیا کریں گے، جب ان کی ٹرن آیا کرے گی ہم ان کی ہیلپ کرتے جایا کریں گے. تو آپ ہمیں ضرور بتایا کریں. بہت گریٹ تھاٹس ہیں. میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گا. آئی ایم ریئلی سوری فار دیٹ. ہاں جی جی. کوئی نمبر ہے جس کے اوپر جو لوگ بیٹیوں کی شادی فیس بک کے اوپر نمبر لکھا ہوا ہے ہمارے یہاں، بٹ بورڈ کے اوپر نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن آلویز کانٹیکٹ. وہی والا نمبر ہے، ہاں جی اسی نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں اس میں ایک چیز اور ایڈ آن کرنا چاہوں گا. ہم لوگ مطلب بعض اوقات لوگوں کو نا یہ فیل ہوتا ہے، مجھے بھی ایک آدھے بندے نے بات کی کہ یار ہمیں لگتا ہے جیسے آپ لوگ شو آف کر رہے ہیں کہ آپ بڑا CSR کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. بات شو آف کرنے کی نہیں ہے. ہم پہلے نہیں ہیں جو اس ملک کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اپنی دائیں بائیں کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. ہم سے پہلے ہم میرے خیال بہت چھوٹے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہم سے بہت زیادہ چیریٹی میں ہے، بہت ساری چیزوں میں انوالو ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ کوئی بندہ میڈیا پہ آ کے کیوں نہیں بات کرتا. ایک عام آدمی جس طرح آپ کو لوگ اب کانٹیکٹ کرنا شروع ہو گئے، اب آپ کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے کہاں پہ رابطہ کرنا ہے. میرے سے بڑے اتنے دریا دل لوگ بیٹھے ہوئے، وہ لوگ کیوں نہیں میڈیا پہ آتے. تو یہ شو آف کرنا نہیں ہے. بھائی میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میرا بہت چھوٹا سرکل ہے، بہت اپنے جیب کے مطابق میں چل رہا ہوں، لیکن میں لوگوں کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز سامنے آئیں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ آپ بھی ہیلپ کرتے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے میری ایک سرٹن کیپیسٹی ہے نا، 24 کروڑ عوام کی میں مدد نہیں کر پاؤں گا، لیکن میرے جیسے اگر 2-4 لاکھ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے تو یہ تو پیس آف کیک ہو جائے گا. پاکستان کو یقین جانے باہر میں سمجھتی ضرورت نہیں. ہمارے پاکستانی عوام ہی بہت امیر ہے. آپ جب لاسٹ ٹائم کرونا تھا تو میری اپنی دوستوں نے ایک گھر سے 5-5 لاکھ کا راشن نکالے تھے، اور وہ چیزیں بس ٹارگٹ غلط لوگوں کو کر دی ہیں کہ لائن پہ لگ گئے تو لوگوں نے اکٹھے کر لی ہیں، تو بس سفید پوش لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کیا. تو دیکھیں کہ یہ ایک میں چھوٹے سے گھر کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے 5-5 لاکھ نکالا، 2-2 لاکھ کے راشن نکالے. سوچے جو کمپنیز ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اگر دینا شروع کر دیں گے ہمیں جینوئن ضرورت نہیں پڑتی. اگر ہمارے اپنے پاکستانی یہ سوچیں، ہم کلیم کرنا بند کر دیں اپنی حکومت کو اور ان کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہو جائے، کوئی بھی حکومت آئے، ہم صرف یہ دیکھیں کہ وہ پاکستان کے لیڈر ہیں، ہم ان سب کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں. بلیو کریں کسی کی ضرورت نہیں پڑی. ایک دفعہ کسی نے پتہ نہیں کیا کمپین ہماری گورنمنٹ نے چلائی تھی کہ سب صرف 100 روپے دے دیں یا 1000 روپے دے دیں، تو کتنی عوام ہے اور کتنے کروڑوں اکٹھا ہو جائے گا. تو بٹ وہ ہوتا ہے کہ وہ سیف ہاتھوں میں جانا شروع، ہم اپنے سرکل میں اپنے لوگوں کو سنبھال لیں، سب کرنا شروع کر دیں اپنے اپنے طور پہ. تو یقین جانے میں نہیں سمجھتی پاکستان کی ترقی مشکل نہیں ہو سکتی. ایک تھاٹ جو بہت سے لوگوں کے ابھی فیڈ بیک میں آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کووڈ جو ہے وہ فل بلوم پہ ہے اور کووڈ پہ کافی چیزیں خراب ہوئی ہیں. تو اس پورے سینیریو میں سکس سینس نے کیسے اپنی راستے ہموار کیے؟ بیکاز یہ بھی ایک بہت اچھا سوال کسی نے کیا ابھی ہم سے لائیو فیڈ. ہاں گھر بیٹھے آپ گھر میں بیٹھے، ہم اپنی پراپرٹی کی ڈیٹیل آپ کو بھیجتے ہیں، آپ گھروں میں بیٹھے اپنے ارد گرد کو کہیں انویسٹ کرنا شروع کریں اور اس میں سے آپ کمائیں.
اور آپ کما کے اپنا بھی سلسلہ چلائیں, آپ رینٹل آپ کو ملے گا, آپ کو پروفٹ ملے گا. دیکھیں کووڈ پوری زندگی ابھی تو نہیں رہ جانا نا, آج نہیں ہے تو 1 مہینے 2 مہینے سروائیو تو کرنا ہے ہم نے. تو ہم نے, آپ ہمارے پاس آن لائن یہ کر سکتے ہیں, آپ ہمارے پیج پہ جائیں, اس سے ریکویسٹ کریں, ہم آپ کو ڈیٹیل دیتے ہیں. اور کمانے کا ذریعہ سب سے ایزی ہے ایک کھانا, گھروں میں بیٹھ کے آپ اچھا کر رہے ہیں. جو لوگ سارے کھانے پینے کے ہم ویلے بیٹھے ہیں, ہم سارے پاکستانی کھانے پینے میں بڑے شوقین ہیں, ہم لوگوں کو کوئی کام نہ, ہم کھا پی رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہ بزنس بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے, کپڑوں کا بڑا بزنس اچھا چل رہا ہے گھروں میں بیٹھ کے, اور پراپرٹی تو ہے ہی ہے. تو پراپرٹی تو سدا بہار ہے, میں سمجھتی ہوں. اچھا جناب, اب چونکہ ٹائم بھی ہو رہا ہے آگے, لیکن 1-2 سوال کچھ اور میں کرنا چاہ رہا ہوں بفور دا وائنڈ اپ. اچھا, ایک تو یہ کہ اکثر یہ ہوتا ہے, آپ بھی کریں گے ریویورس, کہ سٹارٹ کہاں سے کریں, بگنرز خاص طور پہ, یا کہاں سے سرا پکڑیں. تو تھوڑا سا ایڈوائس دیجئے ہمارے جو نئے پوٹینشیل انویسٹرز ہیں اور بلڈرز ہیں, کہ وہ کہاں سے شروع کریں, آئی مین ہاؤ ٹو بگن ود. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ٹارگٹ کرتی ہے کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے کتنی. سب سے پہلے اپنا بجٹ دیکھیں. اگر کسی کے پاس 2.5 ہے, مطلب کہ اگر کسی کے پاس 25 لاکھ روپے ہے, کسی کے پاس 1 کروڑ ہے, 2 کروڑ ہے, تو اس کی آئیڈیاز ہمارے پاس. تو آپ منیمم سے ہمارے ساتھ شروع کر لیں. ٹرسٹ ہوتا ہے نا, انسان کہتے ہیں نہیں یار مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, ٹرسٹ ہوگا. تو ٹرسٹ اسی وقت ہوگا جب ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا, چاہے وہ تھوڑے پیسوں سے. کتنا منیمم ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک 25 لاکھ تو ہونا چاہیے. 25 لاکھ. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس 2.5 ہے تو پائیں, ہم آپ کو اس کی آئیڈیا دے سکتے ہیں. کیونکہ یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ منیمم ہے. پروجیکٹ میں نہیں ہوگا. ہمارا پروجیکٹ کمرشل ہے, زنما مال میں 25 کی دی ہیں, 3 کروڑ کی جیسے زنما میں شاپ ہے, 2 کروڑ کی شاپ ہے. تو 2 کروڑ سے شروع ہوتی ہے, 8-9 کروڑ تک جاتی ہے. وہاں پہ سارے برانڈز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے آؤٹ فٹ, مدر کیئر, سارے انٹرنیشنل برانڈ بیٹھے ہوئے اور سیٹل ہے. گلبرگ میں انویسٹمنٹ, اچھا یہ کویشچنز ابھی تک نہیں ہے, سب سے اچھی انویسٹمنٹ آپ کس ایریے میں رہتی ہے؟ میں کہتی ہوں وہ, مجھے خود بھی لگا کہ لوگوں تک بات پہنچنی چاہیے. ڈاؤن ٹاؤن گلبرگ, اس کی ریزن کیا ہے آپ خود بتائیں. ہم باہر جاتے ہیں, ہم دبئی گئے یا ہم کہیں گے یار آپ ایسے کریں ڈاؤن ٹاؤن میں ہمیں لے دیں, جہاں پہ نیچے مال ہو, نزدیک واکنگ ڈسٹینس میں, ہمیں گاڑی نہ لینی, ہم پیدل چلے جائیں. کبھی بھی ہم باہر جائیں تو ہم اپنے, اسی طرح ٹریول ایجنسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے ریل ایجنسی سے بھی تو آپ یہی بات کریں. میں ہمیشہ سمجھتی ہوں گلبرگ کیوں, کہ بندہ یہ کہہ سکتے کیوں بھائی گلبرگ کیوں, ہم تو ڈی ایچ اے میں بھی کر سکتے ہیں. ہم ادھر ڈی ایچ اے میں جتنی سیف انویسٹمنٹ ہے, یا کہیں پہ بڑی بڑی اچھی سوسائٹیز ہماری ماشاءاللہ ڈیولپ ہو گئی ہیں, بہت سیف اور بہت خوبصورت ہے. کمرشل گلبرگ میں سب سے بیسٹ ہے. گلبرگ کے سراؤنڈنگ آپ کا چھوٹا شہر ہے, اس نے جب شاپنگ کرنے آنا ہے اس نے گلبرگ آنا ہے. ہم لوگ خود بھی کبھی کہیں سے ریسٹورینٹ جائیں, ہم کہیں گے گلبرگ کٹھے ہوتے ہیں, گلبرگ ہی ہوتا ہے. تو وہ آپ کے سراؤنڈنگ جتنا چھوٹا شہر ہے, جتنا انٹرنیشنل ہے, وہ گلبرگ کو جانتا ہے. ہاؤ اباؤٹ ڈی ایچ اے؟ ڈی ایچ اے تو بہت اچھا ہے, میں تو کہوں گی ڈی ایچ اے تو ہم کہتے ہیں بھائی مڈ میں آتا ہے. ہاں یہ ذرا لاہور کا مڈ ہے, ہب ہے. گلبرگ جی کمرشل کے بلڈنگ کے حساب سے میں سمجھی, کمرشل کے حساب سے گلبرگ بیسٹ ہے. رہنا ہے تو بھائی ہم تو کہیں گے کہ ڈی ایچ اے سے اچھا کوئی سوسائٹی نہیں ہے. ماڈر ٹاؤن بہت بہت ہمارے پاکستان کی ہر سوسائٹی جس میں خوبصورت انوائرمنٹ ہے وہ بہت خوبصورت ہے. زبردست ہو گیا. میرا خیال ہے کافی بات چیت ہو گئی ہے. آپ لوگوں نے کوئی بھی کوشچنز اگر بتا سکتے ہیں ہمیں. اس سے پہلے کہ ہم وائنڈ اپ کریں, ہم جائیں گے دوبارہ اپنے جو ہمارے یہاں پر آنریبل لوگ بیٹھے ہیں, بیکاز 6 سینس چاہتا ہے آپ ان سے ملیں, آ کر ان سے بات کریں. 6 سینس وہ آپ کو سب کچھ دے گا, آپ کے خوابوں کو تعبیر دینے کا پورا ٹھیکہ ہم لے لیں گے, ڈونٹ وری, ٹھیک ہے نا؟ صحیح بات ہے. کے پاس وہ ہے جس کی 6 سینس تیز ہے, جو پازیٹیو سوچ کرے. میں سمجھتی ہوں یہ سیریسلی ہوتا ہے. آپ کوئی کام شروع کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کے دل, آپ کا دماغ کچھ بول رہا ہوتا ہے, آپ کسی سے ملتے ہیں, آپ کو نیگیٹو پازیٹیو وائبز آ رہی ہوتی ہیں, آپ بلیو کریں اور پازیٹیو ہونا. بڑے بزرگ کہتے ہیں بیٹا وہ مذاق میں ہم بات کریں, شکل اچھی نہ ہو, بات تو اچھی کر دو آپ. تو میں سمجھتی ہوں پازیٹیو سوچیں. اللہ تعالیٰ قبولیت کا وقت ایک گھڑی کا ہوتا ہے. جب آپ اچھا کہتے رہتے ہیں وہ جینون اچھا ہو جاتا ہے, اور جب آپ کہتے ہو نہیں ہونا وہ جینون نہیں ہوتا. یہ آپ کبھی ڈیمو کر کے دیکھ لیں. آپ کسی بندے کو برا سوچنا شروع ہو جائیں گے, وہ آپ کو برا لگنا شروع ہو جائے گا. آپ اس کے بارے میں اچھا سوچیں, جس سے آپ کو پیار ہوتا ہے نا, محبت کرے ضمیر سے, جس سے آپ کو پیار ہے, اس کی بری باتیں بھی آپ کو اچھی لگ رہی ہیں, کیونکہ آپ اس رشتے کو چلانا جا رہے ہیں. تو کوشش کریں پازیٹیو ہو کے 6 سینس کے پاس ہیں, اور آپ کی 6 سینس تیز ہے تو ہماری خود بھی تیز ہے. اللہ کی رحمت ہوگی تو فائدے.
बहुत शुक्रिया नाजिया जी, आपने बड़ा अच्छा दरिया को कूजे में बंद किया इस बात से कह के, थैंक यू सो मच। और कुछ सर आपको पैगाम देंगे एंडिंग में? मेरा ख्याल है लाइक कोई खिदमत अब रह तो नहीं गई हुई, जितना बेगम साहिबा ने बोल दिया आज के लिए इतना ही काफी है, बस तामीर करें मोहब्बत से। रॉक ऑन विद ऑल द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिक्स सेंस। अब यहाँ पे फातिमा भी है, फातिमा कोई फाइनल पैगाम फाइनल से? खत्म होने वाला है, सब लोग ईद के लिए ऑब्वियसली इतने एक्साइटेड होते हैं, तो अपने से नीचे लोगों का भी ख्याल करें, आप लोग हेल्प करें, तो अपनी साथ साथ ना औरों का भी ख्याल रखें। थैंक यू। Anything special about Sixth Sense? सिक्स सेंस के साथ इतना अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब लग ही नहीं रहा कि हम यहाँ पे एक साथ इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह का माहौल लग रहा है। तो थैंक यू सो मच नाजिया, थैंक यू सो मच वसीम सर, थैंक यू। और मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है इस कैंपेन का और इनके प्रोजेक्ट का हिस्सा बन के। थैंक यू। And finally, रजा आप बताइए। मैं ये कहूँगा कि रमज़ान जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद भी हमें स्पिरिट को अलाइव रखना चाहिए। इन्होंने तो अभी बात की है कि ये लोग रखेंगे, हम बाकियों को भी सबको रखना चाहिए। सिर्फ रमज़ान के साथ सारी चैरिटी और सब अच्छी बातें ख़त्म नहीं हो जाती। वो जो रोज़ा रखते थे आँखों का और बातों का और वो सारा कुछ ना खाने के अलावा भी, वो भी कायम रखिएगा। सो जनाब, ये था हमारा आज का लाइव सेशन। और देखा आपने कि इनका अगर हम बात करें थोड़े से, देखें आप, पाकिस्तान सबसे पहले है ना, देखिए आप यहाँ पे नारे पाकिस्तान देखें आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये एग्जैक्टली बीइंग अ पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। और बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच फॉर सेशन। इस तरह के हम और भी सेशन करते रहेंगे इंशाल्लाह। सिक्स सेंस को ज्वाइन कीजिए, अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल कीजिए, तामीर करो मोहब्बत से। मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता, ये तो हम सब जानते हैं। और यही था आज का सेशन। जब जाजी बोलता है आप सब सुनते और देखते हैं, साथ रहा करें मान बनकर शान बनकर, बिकॉज वी ऑल लव यू। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान लौट के आऊंगा। अब आपकी भी हम कैसे